السلام علیکم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں سے اپنی بات منوائیں یعنی کہ مارے بغیر یا ڈانٹے بغیر، تو 6 مؤثر طریقے آپ نے لازمی ان پر عمل کرنا ہے۔ جس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کا ٹائم بھی ضائع نہیں ہوگا۔ بچوں کی جو تربیت ہے وہ ایک نازک فن ہے، جس میں بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مارے بغیر اپنی بات کیسے منوا سکیں، اور ہم ان کو ماریں بھی نہ اور سختی بھی نہ کریں۔ یاد رکھیں، بچہ ایک خالی کاغذ کی طرح ہوتا ہے، ہم اس پر جو لکھتے ہیں وہی اس کی پرسنالٹی میں ڈیولپ ہوتا ہے۔ اگر ہم سمجھداری اور حکمت سے تربیت کریں گے تو وہی بچہ نہ صرف ہماری بات مانتا ہے بلکہ زندگی بھر کے لیے مضبوط کردار کا مالک بھی بن جاتا ہے۔ غصے کی بجائے تعریف کا سہارا لیں۔ اکثر والدین فوراً غصے میں آ جاتے ہیں۔ بچوں پر غصہ کرنے سے بچے کی ریزسٹنس مزاحمت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ اس کی اچھی عادت یا کوشش کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو وہ بچہ لاشعوری طور پر آپ کا کہنا بھی مانے گا اور بہت ہی زیادہ خوش بھی ہوگا، اور اگر آپ کوئی بھی اس کو بات سمجھائیں گے یا کوئی بھی ہدایت کریں گے تو وہ لاشعوری طور پر آپ کی بات کو سننے کے لیے بالکل تیار ہو جائے گا۔ تعریف ایسے کریں، مثلا اگر بچے نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو آپ اس کو لازمی اپریشیٹ کریں، یا پھر وقت پر ہوم ورک کر لیا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں کہ بیٹا آج آپ نے ہوم ورک وقت پر کیا ہے اور مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگا اور آج میں زیادہ خوشی محسوس کر رہی ہوں۔ اسی وہی جملے کے ساتھ ہی بچے کو بہت ہی زیادہ خوشی ہوگی اور وہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی پسند کا کام کرے گا۔ نمبر 2، بچے میں فرق واضح کریں کہ اچھی اور بری بات کون سی ہے، یعنی کہ اس میں سزا اور انعام کے درمیان فرق جو ہے اس کو ہم نے لازمی سمجھانا ہے، اور ہم نے ان کو بتانا ہے کہ اچھی اور بری چیزوں میں فرق کیا ہے۔ انعام صرف مہنگی چیزیں دینا نہیں ہوتا، یعنی کہ اگر ہم مہنگی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم اپنے بچوں کو انعام بھی نہیں دے سکتے، بلکہ آپ نے ایک ایسا سسٹم بنانا ہے، یعنی کہ اگر بچے نے اچھا کام کیا ہے تو ہم اس کو اس کی فیورٹ جو کھانے والی چیز ہے وہ لے کر دیں گے، یا پھر اس کی جو فیورٹ چیز ہے یعنی کہ پینسل شارپ ریز یا کاپی یا جو چیز بھی یعنی کہ جو اسکول کے کاموں میں وہ اس کو پسند ہے وہ ہم اس کو لے کر دیں گے، تو اسی سے ہی بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ تعریف اور ستائش کا بھی ایک واضح فرق بچوں کو سمجھنا چاہیے، اور ان کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ہم نے یعنی کہ ہر بات ہم بچے کی مان بھی نہیں سکتے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو ہم اگر وہ ٹھیک ہیں تو لازمی مانیں گے، اگر ان کی باتیں غلط ہیں تو پھر ان کو ہم نے سمجھانا بھی ہے کہ بیٹا یہ بات ہماری صحیح نہیں ہے آپ کی، تو یہ اب ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جذبات کے طوفان میں کبھی بات نہ کریں۔ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم خود ڈپریشن میں ہوتے ہیں، یا پھر کسی بہت بڑی پریشانی میں ہوتے ہیں، یا پھر کسی ایسے مسئلے میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو ہم حل کیسے کریں۔ ایسے میں اگر بچے کوئی سوال کرتے ہیں یا ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو ہم غصہ کرتے ہیں یا پھر کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تو ہم بہت ہی زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور بچے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ بچے کی شخصیت کے اوپر بہت ہی برا اثر مرتب کرتا ہے۔ اگر وہ منہ پر کچھ نہیں کہتا تو دل ہی دل میں آپ کو لازمی برا بلا کہہ رہا ہوتا ہے۔ اس بات سے گریز کیا کریں، بلکہ جب آپ ڈپریشن میں ہو یا آپ بہت ہی زیادہ پریشان ہو تو تھوڑی دیر کے لیے آپ علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بچے کو اگنور کرنا بھی بہت بری بات ہے، کیونکہ بچے جو ہیں وہ اپنے والدین سے ایک مناسب توجہ اور ٹائم لازمی مانگتے ہیں۔ تو جب ہم ان کو وہ ٹائم نہیں دے سکتے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ ان میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے اور وہ ہماری بات کو بھی نہیں مانتے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو کبھی بھی اگنور نہ کیا کریں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آج کا دور بہت ہی زیادہ بزی دور ہے، کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو دے سکے۔ خاص طور پر والدین بھی پیسہ کمانے کی مشین بنے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ بزی رہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے پاتے۔ تو یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے مخصوص ٹائم نکالا کریں۔ اگر آپ ڈیلی نہیں نکال سکتے تو کوئی شام کے ٹائم میں آپ ان کو پارک لے کے جائیں، گھمانے پھرانے لے کے جائیں، جس سے بچے خوش بھی ہوں گے اور ان کا ذہن جو ہے وہ بھی فریش ہوگا۔ اس کے علاوہ جب بچہ غصے میں ہو یا ضد کر رہا ہو تو اگر ہم ان کو سمجھانے بیٹھ جائیں تو وہ کبھی بھی نہیں سمجھیں گے، کیونکہ اس وقت سمجھانا بیکار اور فضول ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب بچہ کا مائنڈ فریش ہو تو پھر آپ اس کو سمجھائیں تو وہ آپ کی بات کو جلدی سمجھ جائے گا۔ بچوں کو سمجھائیں کہ برے رویے کا نقصان کیا ہوتا ہے، اور اگر ہم اچھا رویہ اختیار کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کی تربیت کوئی 1-2 دن کا کام نہیں ہے، ہم نے اس کی زندگی بھر کے لیے ان کی شخصیت کو نکھارنا ہوتا ہے، جس کے لیے ہمیں محنت لازمی کرنی پڑتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ بچے کو مسئلے کو اسی وقت حل کرنے کی بجائے مناسب وقت کا انتظار کریں اور اس وقت اس مسئلے کو حل کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔
वालिदैन को ये समझना ज़रूरी है कि हर बात जो है वो उसी वक्त, यानी कि जिस वक्त हम चाह रहे हों उसी वक्त हल करना ज़रूरी नहीं, बल्कि बच्चे को टाइम दें। अगर वो छोटी सी गलती करता भी है तो उसको इग्नोर करें, बल्कि ये ऐसा कोई काम करें कि वो खुद ही सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये मेरी गलती है, ये मैंने गलत काम किया है, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हर वक्त की बेजा डांट डपट जो है वो भी बच्चे को बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है और ज़हनी तौर पर बीमार करती है। बच्चे को हर बात पर टोकना उसकी खुद एतमादी ख़त्म कर देता है। इसके अलावा अगर वालिदैन लड़ते झगड़ते रहते हैं तो वो भी बच्चे की जहन की यानी कि शख्सियत पर बहुत ही बुरा असर मुरतब करता है। कोशिश करें कि खुद भी छोटी छोटी बातों से पर लड़ने झगड़ने ना बैठ जाया करें, बल्कि घर के माहौल को पुरसकून बनाया करें, जिससे क्या होता है कि खुद भी हमें अच्छा महसूस होता है और बच्चे भी बहुत अच्छा फील करते हैं। लेकिन अगर हम घर में लड़ाई वाला माहौल बना लेते हैं तो उससे बच्चे सहम जाते हैं और फिर उन डर जाते हैं, और इसके अलावा उनकी यानी कि आदत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, जो कि फिर बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है। छठा और आखिरी तरीका ये है कि खुद भी पुरसकून रहें, क्योंकि वालिदैन के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जो हम कर रहे होते हैं बच्चे वो देख रहे होते हैं और वही बातें उनकी शख्सियत में असरअंदाज हो जाती हैं। अगर आप भी डिप्रेशन का शिकार हैं या किसी मसले में उलझे हुए हैं तो गहरी सांस लें, थोड़ा सा माहौल से दूर चले जाएं, बजाय इसके कि खुद ही लड़ना झगड़ना और चीज़ों को फेंकना शुरू कर दें। तो बच्चे ये सारा कुछ देख रहे होते हैं जो कि उनकी शख्सियत पर असरअंदाज होता है। लेकिन ख़ुद तो फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन बच्चों के जहन पर जो असरात मुरतब हो जाते हैं वो फिर जाने का नाम नहीं लेते। इसके अलावा ख़ुद भी आपस में मारपीट से गुरेज किया करें, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही फिर करते हैं। बच्चे से बात मनवाना कोई ताकत का खेल नहीं है, बल्कि एक समझदारी का अमल है। जितनी आप इसमें समझदारी और प्यार दिखाएंगे आपका बच्चा उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी बनेगा और आपकी बात भी मानेगा और आगे जाकर बड़ा होकर अच्छा इंसान भी बनेगा। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।